الصلاة خير من النوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا عمل اور وظیفہ ہے یہ بہت خوبصورت اور مقدس کلمات کا ہے۔ اس میں پہلا حصہ توحید کا ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ میں ان کی فضیلت اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بیان کروں گا۔ ان کلمات کی فضیلت اور طاقت بہت زیادہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ سے مجھے کوئی چیز سکھا دیجئے، کوئی ذکر بتا دیجئے، کچھ یاد کروا دیجئے کہ میں آپ سے مانگتا رہوں اور آپ کو پکارتا رہوں اور آپ کا ذکر کرتا رہوں۔ تو اللہ جل شانہ نے کہا، موسیٰ تو ذکر کیا کر لا الہ الا اللہ، تو پکارا کر مجھے اس کلمے سے لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر تو سب ہی کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا، کہو لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے اللہ، مجھے کوئی خاص عمل دیجئے جو خاص صرف میرے لیے ہو، جس کے ذریعے میں آپ کو پکارتا رہوں اور آپ کا ذکر کرتا رہوں۔ تو میرا اللہ کریم جواب میں کیا فرماتے ہیں، غور سے سننے والی بات ہے۔ اے موسیٰ، لا الہ الا اللہ کو پہچاننا ہے۔ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، 7 زمینوں کے رہنے والے اور دوسری روایت میں 7 آسمانوں کی مخلوق اس میں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، ایک پلڑے میں 7 آسمان۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت کے برابر ہے، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر 500 سال کے برابر ہے۔ اور آسمان میں اللہ کی ملائکہ اتنی کثرت کے ساتھ ہے، اور وہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ روز 70,000 فرشتہ دنیا میں اتر کے اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، اور جو ایک بار اتر کے اللہ کے گھر کا طواف کر چکا، دوسری بار قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ آسمان چیختا ہے، اور حق ہے آسمان کا کہ وہ چیخے، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں پر اور زمین کے درمیان 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ اللہ کا کوئی فرشتہ سجدے اور رکوع کی حالت میں اللہ کی تسبیحات بیان نہ کر رہا ہو۔ اتنی بڑی مخلوق اللہ کی ملائکہ کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل کو دیکھا، اس کے پروں کو گنا، 600 پر تھے جبرائیل کے۔ میں نے پھر کسی اور موقع پہ جبرائیل کو دیکھا، آسمان نظر نہیں آ رہا تھا، جبرائیل کے پروں میں سے صرف 2 پر کھلے ہوئے تھے۔ تو 7 آسمان، 7 آسمانوں کی مخلوق، 7 زمینیں اور 7 زمینوں کی مخلوق، سمندر، ہوا، پہاڑ، دریا، جنات، انسان، درندے، پرندے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور ان کا وزن کیا جائے، سارے زمین سارے آسمان ہلکے ہوں گے اور لا الہ الا اللہ بھاری ہوگا۔ اور میرے عزیز بھائیو، ایک بات یاد رکھیے گا، لا الہ الا اللہ جنت میں جانے کی کنجی ہے۔
اور دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لا الہ الا اللہ کی عظمت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری مثال بیان کی. اور یہاں پہ یہ ضرور یاد رکھیے، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مراد اس کو سمجھ کے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے. میرے عزیز بھائیو، خالی اگر آپ صرف تسبیح پھیریں گے یا رٹے ماریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو اور لوگوں کے آگے ہاتھ بھی پھیلاتے رہو. یہ لا الہ الا اللہ زبانوں کے رٹے نہیں ہے، یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، اور یہ پکار ہے، اور یہ ایک آواز ہے. کیونکہ جو لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے اور پورے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کا مطلب کیا کہ صرف اللہ ہی ہے اور اللہ کے سوا کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے. اور یہاں پر لا الہ الا اللہ سے مراد کیا ہے کہ ہر چیز کا انکار ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جس کو پوجا جائے. پوجا کا ہر حرف، ہر مالک صرف اللہ کی ذات ہے. لا الہ انکار ہے سب کا. اور یہاں پر لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا بنتا ہے کہ مشکل کشاں اللہ ہے، حاجت رواں اللہ ہے، بگڑی کو بنانے والا اللہ کی ذات ہے، اولاد دینے والا اللہ کی ذات ہے، شفا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بیماریوں کو ٹالنے والا اللہ ہے. اور جب اس ایمان اور عقیدے سے پڑھا جائے گا لا الہ الا اللہ تو انشاءاللہ تعالی اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور قیامت کے دن بندہ اللہ کا مہمان بنے گا جنت میں. حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی عمل بتا دیجئے جس کو کروں تو اللہ کی جنت میں جاؤں، جس کو کروں تو جہنم سے بچ جاؤں. جنت میں جانا اور جہنم سے بچنا، اور یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے. وہ کامیاب ہے جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا. تو میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل بتا رہے ہیں. وہ عمل یتیم کی کفالت سے پہلے ہے، وہ مسجد کے بنانے سے پہلے ہے، وہ مدرسے آباد کرنے سے پہلے ہے، وہ عمل ساری نیکیوں سے پہلے ہے، اور یہ عمل بنیاد کے اندر ہے. اور وہ عمل کیا ہے؟ پہلے تو یہ ایمان رکھ، اور پہلے تو یہ عقیدہ رکھ، اور پہلے تو اپنے عمل سے یہ ثابت کر کہ عبادت جب بھی کرے گا تو اللہ کی کرے گا، سجدے ہوں گے تو اللہ کے لیے، رکوع ہوں گے تو اللہ کے لیے، طواف ہوگا تو صرف اللہ کے لیے، قربانیاں ہوں گی تو اللہ کے لیے، اور امیدیں لگاؤ گے تو اللہ پر، اور بھروسے کرو گے تو اللہ پر کرو گے، اور محبت ہوگی تو اللہ کی ہوگی، اور خوف ہوگا تو بھی صرف اللہ کا ہوگا، اور ہر قسم کی عبادت میں تو اللہ کو تنہا رکھے گا اور اس کا شریک کسی اور کو نہیں ٹھہرائے گا. اور خوف اللہ کا، اور ایسا خوف کہ اللہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس کو چاہے، جیسے چاہے پکڑ سکتا ہے، اور بغیر اسباب کے یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا. اور لا الہ الا اللہ کی فضیلت صرف پڑھنے سے نہیں ملتی، پڑھ کر اس کے تقاضوں کو پورا کر کے ساری زندگی توحید پر گزار کر اور اسی پر مرنے سے ملتی ہے. یہ کلمہ بہت بھاری ہے جو ہمیں مل چکا ہے. مسند احمد کی روایت ہے، جلد نمبر 2 اور 213 نمبر حدیث ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی امت محمدی سے ایک شخص سب کے سامنے لایا جائے گا، اس کے اعمال کے 99 رجسٹر ہوں گے، اور یہ سارے کے سارے رجسٹر اس کے گناہوں سے فل ہوں گے، یعنی گناہوں سے بھرے ہوں گے، یعنی اتنا گنہگار. اور اس کا ایک رجسٹر جس میں اس کا نامہ اعمال لکھا ہوگا، وہ ایک رجسٹر جب اس کا کھولا جائے گا تو جہاں تک نظریں جائیں گی وہاں تک وہ رجسٹر اس کا کھلا ہوگا، اور اس میں اس کے گناہ لکھے ہوں گے. تو اس کے 99 رجسٹر بھرے ہوں گے صرف گناہوں سے.
اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا تو ان میں سے لکھی ہوئی کسی بھی چیز کا انکار کرتا ہے؟ یعنی تو ڈینائی کرتا ہے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا؟ تو وہ کہے گا نہیں اللہ، میں کسی چیز کا انکار نہیں کرتا، یعنی کہ میں نے سب گناہ کیے ہیں۔ اور پھر اللہ پوچھے گا کہ میرے بندے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا؟ میرے فرشتوں نے کوئی بات غلط تو نہیں لکھی؟ ان میں سے چیک کر ان سارے رجسٹروں میں۔ تو وہ کہے گا اللہ ایک بات بھی تیرے فرشتوں نے غلط نہیں لکھی، یہ سب کچھ میں نے کیا، واقعی میں اتنا گنہگار ہوں۔ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے پاس تیری ایک نیکی باقی ہے، آج کا دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، تیری ایک نیکی ہے جو میرے پاس پڑی ہے وہ بھی میں تجھے دیتا ہوں۔ اور اس کے لیے حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اس کو بطاقہ دیا جائے گا۔ بطاقہ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا کور جس میں کچھ لکھا ہوتا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ لے، یہ تیری ایک ہی نیکی ہے، آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، 99 دفتر تیرے کھلے ہیں گناہوں کے، اور ایک تیری نیکی بھی ہے۔ تو وہ ایک چھوٹا سا کور جو بند ہوگا اس کو وہ دے دی جائے گی، اور جب وہ بندہ وہ چٹھی کھولے گا اس میں جو پرچہ ہوگا اس پرچے میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ لکھا ہوا ہوگا اس نے زندگی میں صرف ایک بار گواہی دی تھی کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، یہ اس میں لکھا ہوا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہاں تیری نیکیاں تولی جاتی ہیں وہاں تو حاضر ہونا، وہاں میں تجھ سے بات کروں گا۔ اور وہ بندہ وہ ایک چھوٹا سا پرچہ لے لے گا، اور جب اللہ تعالیٰ اسے بلوائے گا، یعنی جہاں پر نام اعمال تولے جائیں گے، اور میزان میں ایک پلڑے میں اس کا پڑا ہوا کلمہ طیبہ رکھا جائے گا، اور دوسرے پلڑے میں اس کے سارے 99 رجسٹر رکھے جائیں گے جو گناہوں سے بھرے ہوں گے، اور ان کو تولا جائے گا، اور کلمہ طیبہ والا پلڑا اس کا بھاری ہو جائے گا اس کی ساری زندگی کے گناہوں کے مقابلے میں، کیونکہ اس نے صرف ایک بار سچی گواہی دی تھی اللہ کے بارے میں، صرف ایک کلمہ اسے بچا لے گا۔ بارگاہ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، لا الہ الا اللہ کی جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ تو اس میں جو اللہ کے باقی صفاتی نام ہیں ان کا بھی میں آپ کو معنی بیان کر دیتا ہوں۔ المالک حقیقی بادشاہ، تمام مخلوقات کا مالک، اور بے شک اللہ کی ذات ہے جو سب کا مالک اور خالق ہے۔ اور اس میں دوسرا الحق، الحق کا مطلب کیا ہے؟ برحق کو برقرار رہنے والا، بڑی قوت والا، ہر نقصان سے محفوظ رکھنے والا، ہر جگہ حاضر اور برقرار۔ اور اس میں جو تیسرا ہے مبین، تو اس کا معنی ہے روشن ظاہر ہونے والا۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، یہ کلمات ہیں، ان کی فضیلت اور ان کا ترجمہ بھی میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ تو چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف، اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے اور کس طرح اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ اگر تو کوئی بہن بھائی کسی مالی تنگی کا، پریشانی کا شکار ہے تو وہ صرف اس کو صبح بعد نماز فجر اول آخر 3 بار یا 7 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھیں، اور صرف اس کی ایک تسبیح کر لیں، یعنی 100 بار پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ ان کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اور جس بندے کو کوئی ایسی حاجت ہو جو اس کی اپنی سمجھ سے بالا تر ہو یا اس کے سامنے ناممکن ہو، تو پھر اس کو بعد نماز عشاء روزانہ ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے اس کی 10 تسبیحات کر لے، یعنی اس کو 1000 بار پڑھ لے، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی نماز والا، اور ان کلمات کو 1000 بار پڑھ لیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی کرے، ان کو پڑھے اور اللہ سے دعا کرے ہاتھ اٹھا کے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بابرکت ناموں کا بھی وظیفہ ہے، تو خوشبو کا استعمال لازمی کیجیے گا۔
خوشبو لگانا ویسے ہی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، تو اس کو لگاتار کریں اس وقت تک جب تک آپ کا جو بھی کام ہے، جو بھی حاجت ہے، وہ پوری نہ ہو جائے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ وہ کلمات ہیں جو کہنے میں تو ہلکے ہیں لیکن وزن کے حساب سے پوری دنیا، زمین و آسمان ایک طرف اور یہ کلمات ایک طرف۔ تو اس کو پڑھیں جس طرح میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کو یقین دل کے ساتھ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ چند دنوں میں آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس زندگی میں بھی اور اس زندگی کے ختم ہونے پر بھی کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی اللہ کا نام سنے گا، پڑھے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئی وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔